کتنے لوگ کلام مقدس ساتھ لے کر آئے؟ اوپر کریں، دانے ہاتھ میں لیں، آسمان کی طرف بلند کریں اور کہیں اے خداوند تیرا شکر، تیری تعریف ہو اس زندہ کتاب کے لیے، اس الہام کے لیے۔ اے خداوند اپنے کلام کے وسیلہ سے میری زندگی کو تبدیل کر، مجھے گائیڈ کر، مجھے لیڈ کر، مجھے فاتح بنا، یسوع مسیح کے نام میں آمین۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے وار فار آئیڈینٹی، یعنی پہچان کی جنگ۔ آج کے دور کے اندر پہچان ایک مسئلہ ہے، اور پہچان کے لیے انسان بہت کچھ کرتا ہے۔ وہ ہر طرح کے حربے استعمال کرتا ہے، وہ ہر طرح کی پروموشن لیتا ہے تاکہ اس کی پہچان بن جائے۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے وار فار آئیڈینٹی، یعنی پہچان کی جنگ۔ سب سے بڑی پرابلم آج کے دور میں پہچان ہے۔ ہر شخص 7 ارب سے زیادہ کی آبادی ہے، اور 7 ارب کے اندر ہر ایک انسان اس کوشش میں ہے کہ وہ نمایاں ہو جائے، اس کی کوئی آئیڈینٹی ہو، اس کی کوئی پہچان ہو، اسے کچھ جاننے والے ہوں۔ آپ دیکھیں کہ میں حیران تھا، میں نے ٹک ٹاک کے اوپر بڑا کچھ اس کے بارے میں بولا بھی کہ اتنا وہاں پہ بہت گند بھی موجود ہے، لیکن یہ چیز ماننی پڑے گی کہ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا سوشل نیٹ ورک جو ہے وہ ٹک ٹاک ہی ہے، اور وہاں پر اتنے لوگ موجود ہیں۔ اور میں جب دیکھ رہا تھا کہ کیوں اتنے لوگ ہیں، فیس بک پہ بھی اتنے لوگ نہیں، انسٹاگرام پہ اتنے لوگ نہیں ہیں، ٹک ٹاک پہ کیوں اتنے لوگ ہیں، تو پتہ چلا کہ ٹک ٹاک جو ہے وہ آپ کو پہچان دیتا ہے، وہ آپ کو آئیڈینٹی آپ کی دیتا ہے۔ آپ جو چاہے آپ کے ذہن میں ہے وہ آپ ٹک ٹاک پہ بنا کے ڈال دیں، لوگ دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اس کی وجہ سے جب لوگ لائکس دیکھتے ہیں اپنے، جب دیکھتے ہیں کہ مجھے کسی نے پسند کیا ہے، تو دے فیل پراؤڈ، وہ اچھا محسوس کرتے ہیں۔ اور اس وجہ سے ٹک ٹاک جو سوشل میڈیا بہت زیادہ مقبول ہے۔ تو آج کے دور کے اندر پہچان جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، کہ مجھے جانا جانا چاہیے، مجھے پہچانا جانا چاہیے۔ میں جہاں سے گزروں لوگ کوئی نہ کوئی مجھے کہ سلام بھائی صاحب، سلام بھائی نکسن، کیسے ہیں آپ، ٹھیک ہے۔ تو پہچان جو ہے آج کے دور کے اندر ایک بہت بڑی چیز ہے، اور اس کے لیے انسان بہت زیادہ جدوجہد بھی کرتا ہے۔ آئے میرے ساتھ نکالیں خدا کے کلام میں سے متی کی انجیل، اس کا 10واں باب، اس کی 22ویں آیت۔ بہن پیس کے ساتھ مل کر پڑھیں گے جلدی سے۔ متی کی انجیل، اس کا 10واں باب، اس کی 22ویں آیت۔ یہاں پر یوں مرقوم ہے، اور میرے نام کے باعث سے سب لوگ تم سے عداوت رکھیں گے، مگر جو آخر تک برداشت کرے گا وہی نجات پائے گا۔ دوبارہ پڑھیں۔ اور میرے نام کے باعث سے سب لوگ تم سے عداوت رکھیں گے، مگر جو آخر تک برداشت کرے گا وہی نجات پائے گا۔ کیا لکھا ہے جی؟ میرے نام کے باعث کتنے لوگ؟ سب لوگ۔ ہاں جی، سمجھ نہیں آئی، ذرا اونچی بولیں۔ صرف 2-3 لوگ بول رہے ہیں، صرف بھائی بول رہے ہیں۔ سب لوگ تم سے کیا کریں گے؟ عداوت کے لیے جو ورڈ یوز ہوا ہے انگلش میں وہ ہے ہیٹرڈ، ہیٹ، نفرت کریں گے۔ کس کے باعث؟ یسوع مسیح کے نام کے باعث۔ اور پھر آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ آگے کیا لکھا ہے؟ جو آخر تک برداشت کرے گا وہ کیا پائے گا؟ نجات پائے گا۔ کن سے؟ عداوت رکھنے والوں سے بھی اور باقی چیزوں سے بھی۔ تو آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے مسیح کی آئیڈینٹی، مسیح کی پہچان کیا ہے، مسیح ہمارے اندر سے کس طرح نظر آنا چاہیے،
اور اگر لوگ ہم سے عداوت رکھتے ہیں اور لوگ ہمیں اچھا نہیں سمجھتے تو it doesn't matter. It doesn't matter if people hate us. Because جب وہ ہر ایک کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ ایسا سلوک کیوں نہ کیا جائے گا. یسوع مسیح نے کہا کہ اگر ہر ایک کے ساتھ ایسا سلوک ہے تو سوکھے ہوئے کے ساتھ کیسا سلوک ہوگا. تو یہ آج سیکھنے کی ضرورت ہے، اور آج ہم بہت کچھ یہاں پہ سیکھنے والے ہیں اور بہت کچھ ہم ڈسکس کرنے والے ہیں کہ مسیح کی پہچان یا ہمارا کیریکٹر یا ہماری آئیڈینٹی کیا ہے. ہماری آئیڈینٹی کیا ہے؟ ایک مسیحی جو یسوع مسیح پر ایمان رکھتا ہے اس کی آئیڈینٹی کیا ہے، اس کی پہچان کیا ہے؟ پہلی چیز جو یہاں پر دیکھنے والی ہے اس کی پہچان اس کا کردار یعنی اس کا کیریکٹر ہے. آج کے دور کے اندر پاکستانی کلیسیا کا اگر حال دیکھا جائے تو پاکستانی کلیسیا غیر قوموں کی آئیڈینٹی کو اڈاپٹ کیے ہوئے ان کے کریکٹر کو اپنے اوپر اپلائی کیے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ اپنے آپ کو مس میچ دیکھتی ہے. وہ کہتی ہے کہ یار لوگ تو ایسے ہیں اور لوگ جو ہیں مجھ سے عداوت رکھتے ہیں، ہیٹ کرتے ہیں، مجھے پیچھے رکھتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ان کے جیسا نہیں ہوں. So I have to adopt their character. I have to adopt their habits. I have to adopt their identity. لیکن آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ایک مسیحی کی آئیڈینٹی ڈیفرنٹ ہے، اس کا کریکٹر ڈیفرنٹ ہے، اس کی پہچان جو ہے وہ فرق ہے. اس کا کریکٹر یہ ہے کہ اگر کوئی اس کے ساتھ دغا کرتا ہے تو وہ دغا کے جواب میں دغا نہیں کرتا. اس کا کریکٹر یہ ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتا. اس کا کریکٹر یہ ہے کہ وہ بدی نہیں کرتا. The first thing in your identity would be your character. کردار. اگر کردار میں مسیح نظر نہیں آتا تو آئیڈینٹی نہیں ہے آپ کی مسیح کے اندر. پھر لوگ آپ سے عداوت نہیں، لوگ کہیں گے یار تو ساڑھے وقت رہی ہے. اکثر میں نے مسلمانوں کو یہ کہتے سنا ہے یار تو تے بڑا گورا چٹا ہے، تو تے لگتا ہی نہیں ہے نا. یار تو تے ساڑھے چ بہنا کھلونا ہے، ساڑھے وانگر ہی جواریاں ہے، ساڑھے وانگر ہی تو جھوٹ بھی بولنا ہے، رشوت ہی لینا ہے، لگتا ہی نہیں یار تو فرق ہے. یو آر سیم. آپ جھوٹ بھی یار کیا بات ہے یار تو بہت اچھا بزنس مین ہے، بہت اچھا جھوٹ بولتا ہے تو. آور آئیڈینٹی. وہ ہم سے دعوت نہیں پھر رکھتے، وہ کیا کرتے ہیں ہمارے ساتھ گھل مل جاتے ہیں، یار یہ تو ہمارے جیسا ہی بندہ ہے. بٹ خداون کے کلام کے مطابق یسوع نام میں جو یسوع نام کی جو پہچان حاصل کر لیتا ہے اس کا کیریکٹر دنیا سے مختلف ہو جاتا ہے. اس لیے دنیا اس نام کی وجہ سے اس سے عداوت یعنی نفرت کرتی ہے. سب لوگ. بیکاز ہی از ناٹ ٹیلنگ اے لائی. His character is different. His identity is different. دوسری چیز ریلیشنشپ ود گاڈ. یہ بھی ایک بہت بڑی آئیڈینٹی ہے مسیح کی، ہر مسیحی کی. اگر یسوع مسیح کے ساتھ یا خدا کے ساتھ آپ کا کوئی رشتہ ہی نہیں ہے تو پھر پہچان کیسی؟ مسیح کہلانے کا مقصد ضائع ہو جاتا ہے. یہ تو ایسے ہی ہو گیا جیسے روح افزا کی بوتل کے اندر جو ہے سیم کلر کی وائن ڈال دی جائے اور اوپر لکھا ہو روح افزا اور اندر جو ہے وہ وائن ہو، فریگمنٹیشن، خمیر ہو اور اوپر لکھا ہو یہ روح کو تازگی دیتا ہے. ہاں. Your relationship with God determine your identity. خدا کے ساتھ آپ کا رشتہ آپ کی پہچان کو ظاہر کرتا ہے. وہ نظر آئے گی.
آپ غیر قوموں میں جائیں گے جہاں پر کام کریں گے, لوگ آپ کو دیکھ کے کہیں گے یار آپ میرے لیے دعا کرو, سنا ہے آپ کی دعا سے بڑے کام ہوتے ہیں, آپ میرے لیے دعا کرو. سنا ہے آپ کے گھر کے اندر بڑی برکت ہے, میرے لیے بھی دعا کرو. لوگ آپ کے اس رشتے کو جو خدا کے ساتھ ہے انڈورس کرنا شروع کریں گے. ان یور ورک پلیس, ایٹ یور ہوم, لوگ کہیں گے جی آپ بہت اچھا خدا کے ساتھ آپ کا رشتہ ہے, آپ دعا کرتے ہو, آپ میرے لیے بھی دعا کرو. دس از our true identity in Christ. لیکن اس کی وجہ سے لوگ آپ سے عداوت بھی رکھیں گے, یہ بھی ذہن میں رکھیں, لوگ عداوت بھی رکھیں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ ویسے نہیں ہیں. کتنے لوگ آپ میں سے شخصی دعا کرتے ہیں؟ شخصی دعا ہوتی ہے اکیلے بیٹھ کے تھوڑی دیر خدا دی حضوری چ گزارنا. کتنے لوگ کرتے ہیں؟ ویری گڈ. کتنا ٹائم کرتے ہیں؟ آدھا گھنٹہ کون کون کرتا ہے؟ آدھا گھنٹے والے ہیں 2-4. 1 گھنٹہ 2-3. اچھا مجھے نیچے سے ویسے شروع کرنا چاہیے تھا. 5 منٹ, اور 5 منٹ تعارف ہی ہوتا ہے ایک دوسرے کا ہے. 10 منٹ, 15 منٹ. کیا ہی خوب ہو کہ ہمیں وقت کب اندازہ ہی نہ ہو کہ ہم کب بیٹھے تھے اور کب ہم اٹھے ہیں. میں جب دعا کرتا ہوں تو میں گھڑی اتار دیتا ہوں, اور گھڑی اتار کے نیچے رکھ دیتا ہوں, کیونکہ میری عادت ہے کہ میں چھت پہ دعا کرتا ہوں چل پھر کے. کوئی شخص وہاں پہ نہیں ہوتا, اندھیرا ہوتا ہے صرف, اور میں ہوتا ہوں اور میرا خدا ہوتا ہے. ہاں جب میں نیچے اترتا ہوں دعا ختم کر کے, پھر میں آ کے گھڑی دیکھتا ہوں کہ میں کتنی دیر خدا کی حضوری میں رہ کے آیا. ٹائم کا پتہ نہیں چلتا. کیوں؟ کیونکہ اٹ از 1-to-1 ٹاک ود گاڈ. ایک شخص کی دوسرے شخص کے ساتھ بات چیت ہے, اور اس میں بہت سارے ٹاپکس ڈسکس کیے جا سکتے ہیں. آپ کے فیملی میٹرز ڈسکس کیے جا سکتے ہیں, آپ کی پرسنل لائف ڈسکس کی جا سکتی ہے, خدا کے ساتھ اپنے دل کو کھولا جا سکتا ہے. خدا ایسا خدا ہے جو کسی چیز کو بھی دوسرے کے اوپر جو ہے وہ تہمت نہیں لگاتا, کسی چیز کے لیے بھی نہیں. آپ جو کچھ آپ کے دل کے اندر ہے آپ اس کو بیان کر سکتے ہیں, آپ اس کے سامنے رکھ سکتے ہیں. اوپن اپ یور ہارٹ in the presence of God. خدا کے حضوری میں اپنے دل کو انڈیل دیں, اور اس سے کیا ہوگا؟ خداوند آپ کے اوپر نگاہ کرے گا, اور آپ کی سچویشن کے حساب سے آسمان سے آپ کے لیے کمک کو جاری کر دے گا. the biggest, سب سے بڑی کمی مسیحی کی زندگی میں یہ ہے کہ وہ جب دعا کرتے ہیں تو صرف اور صرف ایک ہی چیز کو بار بار کہتے ہیں. They don't wait for God. میں جب دعا کرتا ہوں میں پہلے پرستش کرتا ہوں, ستائش کرتا ہوں, خدا کی حضوری کو محسوس کرتا ہوں کہ خدا کی حضوری آئے. جب خدا کی حضوری مجھے مینیفسٹیشن اس کی ہونا شروع ہو جاتی ہے, I can feel the presence of God, then I talk to God. میں اسے کہتا ہوں خداوند تو مجھ سے بھی بول, مجھ سے بات کر, میں تجھ سے بات کرنا چاہتا ہوں, تو مجھ سے بات کر. And we discuss so many matters with him, with each other. وہ اپنے کنسرن میرے ساتھ شو کرتا ہے, میں اپنے کنسرن اس کے ساتھ شو کرتا ہوں. He want to make me pure. وہ مجھے پاک کرنا چاہتا ہے, وہ مجھے بتاتا ہے کہ یہ تیرے اندر کمی ہے, یہ تیرے اندر کمی, یہ کمی ہے, اس کو دور کرنا شروع کر دے. اور میں اس کو اپنی چیزیں بتاتا ہوں, خداوند اس جگہ پہ میں کمزور ہوں, اس جگہ پہ میں کچھ نہیں کر سکتا, I surrender myself, come and help me here. This is a relationship with God. It's not your obligation. It is a relationship. یہ فرض نہیں ہے, یہ 10 وقت کی نماز نہیں ہے, 5 وقت کی نماز نہیں, 3 وقت کی نماز نہیں ہے. This is a clear relationship with God. یہ خدا کے ساتھ آپ کا رشتہ ہے,
اور آپ کو ضرور اس کے ساتھ بات چیت کرنی ہے. کمیونیکیشن گیپ سے رشتے مضبوط نہیں ہوتے بلکہ رشتے لوز ہو جاتے ہیں. لیکن جب کمیونیکیشن گیپ ختم ہو جائے, جب ایک شخص دوسرے کے قریب آنا شروع ہو جائے تو رشتے مضبوط ہونا شروع ہو جاتے ہیں. Your true identity is a relationship with God, with your God. That will make your character as well. کیا خیال ایسا ہے؟ تیسری چیز, فیتھ, ایمان. ہمارا ایمان کیا ہے؟ کیا ہم ایمان میں ہم یسوع مسیح پر ایمان بھی رکھتے ہیں کہ نہیں؟ کیا ہم یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ مانتے ہیں؟ دس از آور آئیڈینٹی. جو یسوع مسیح کو مانتا ہی نہیں, تھوڑا جا غیر قوماں دے لوگ چڑھائی کرن تو کہن چلو جی کوئی گل نہیں, خدا تو ایک ہی ہے نا, پوری دنیا دا خدا ایک ہی ہے, تسی اپنے طریقے نہ کر رہے ہو, اسی اپنے طریقے نہ. This is not your faith. This is not my faith. Tell them clearly that یاوے خداوند جو ہے وہی خداوند خدا ہے, نجات کسی اور کے وسیلہ سے نہیں ہے, یسوع مسیح ہی نجات دہندہ. This is your identity. This is your faith. لیکن کی کریے پھر, اسی ڈر نہیں بڑا کہ کتے سانو 295C نہ لگ جائے. اپنے ایمان کو بیان کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑیں. کسی کے ایمان کے اوپر سوال نہ چاہے اٹھائیں, لیکن اپنے ایمان کو بیان کرنے میں کسی طرح کا عذر نہ رکھیں. اس سے کیا ہوگا؟ آپ کانفیڈنٹ ہو جائیں گے. اگلے بندے کو بھی پتا چلے گا انہوں پتا جے سارا کچھ, یہ نال بحث نہیں کرنی, یہ اپنے مذہب دے بارے چ, اپنے ایمان دے بارے چ سب کچھ جانتا ہے, یہ نال بحث نہیں کرنی. لیکن جب ہم بھیگی بلی بن جائیں گے تو کیا ہوگا؟ پھر چڑھائی ہوگی ہمارے اوپر. کریج, جرت جو ہے یہ بھی ایک آئیڈینٹی ہے. جو خدا کے لوگ ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ ہمت والے, دلیر ہوتے ہیں, بزدل نہیں ہوتے, وہ ڈرتے نہیں ہیں بلکہ وہ دلیر ہوتے ہیں. اس کو آگے جا کے ہم بہت کچھ اس میں ان کے اندر وزڈم ہے. دس از آئیڈینٹی. ان کے اندر وزڈم موجود ہوتی ہے, وہ عقل مندی کے ساتھ کام کرتے ہیں, وزڈم اور نالج سے بھرے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. دس از آئیڈینٹی. یہ آپ کے ڈی این اے کے اندر شامل کر دی گئی ہے. جو ہی آپ نے یسوع مسیح پر اپنا ایمان ظاہر کر دیا, بپتسمہ لیا, روح القدس مل گیا, this is the identity you have. Your character is changed. Your relationship is changed. Your faith is changed. Your courage is changed. Your wisdom, your knowledge, everything is new. And you have a new identity in Christ. Now you are son of God. آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں, خدا کے گھرانے میں شامل کیے ہوئے لوگ ہیں. You are different. اور جب ڈیفرنٹ ہوں گے تو پھر عداوت شروع ہوگی. اگر ڈیفرنٹ نہیں ہوں گے تو عداوت بھی نہیں ہوئے گی. ڈیفرنٹ ہونے سے ہی عداوت ہوتی ہے. بھائی نکسن, اگر ڈیفرنٹ نہیں ہوں گے تو عداوت نہیں ہوگی. نہ لوگ جیلس کریں گے, نہ عداوت ہوگی. عداوت کب ہوگی؟ جب ڈیفرنٹ ہوں گے. جو شہر پہاڑ پر بسا ہے وہ دور سے نظر آ جاتا ہے. His identity is different. جب لوگ آپ کو اس جگہ پر دیکھیں گے, then people will start hating you, will start criticizing you, pointing a finger on you, and that is your true identity. آج جو ہمارا یہ ساری چیزوں کو بیان کرنے کا جو ایگزامپل ہے, جو رول ماڈل جس کو ہم لیں گے وہ دانیل کی زندگی ہے. یہ ساری چیزیں
جو میں نے مخص کی ہیں ان میں سب چیزوں میں وہ دانیل کو سامنے رکھ کر کی ہیں. دانیل سب کو پتہ ہے دانیل کے بارے میں, دانیل کو سامنے رکھ کر کی ہیں, اور اس کی لائف کے اوپر ہی یہ ساری چیزوں کی جو ہے وہ جو نتیجہ ہے وہ نکلے گا. میرے ساتھ نکالے دانیل کی کتاب, اس کا پہلا باب, اس کی 3 اور 4 آیت پڑھیں گے. دانیل کی کتاب پہلا باب 3 اور 4 آیت. جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں, دا آئیڈینٹی, 6 چیزیں اس میں آپ نے ڈھونڈنی ہے. ابھی برین سٹارمنگ ہونے لگی ہے, اسپیشلی یوتھ کی برین سٹارمنگ ہونے لگی ہے, ٹھیک ہے نا. لیٹ می چیک دم اف دے آر لسننگ. دانیل پہلا باب 3 اور 4 آیت. یہاں پر یوں مرقوم ہے, اور بادشاہ نے اپنے خواجہ سراؤں کے سردار اسپنس کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں سے اور بادشاہ کی نسل میں سے اور شرفا میں سے لوگوں کو حاضر کرے. وہ بے عیب جوان بلکہ خوبصورت اور حکمت میں ماہر اور ہر طرح سے دانشور اور صاحب علم ہوں, جن میں یہ لیاقت ہو کہ شاہی قصر میں کھڑے رہیں, اور وہ ان کو کشتیوں کے علم اور ان کی زبان کی تعلیم دے. ایک اور حوالہ پڑھیں, 5واں باب اس کی 12ویں آیت. دانیل 5واں باب اس کی 12ویں آیت میں یوں لکھا ہے, کیونکہ اس میں ایک فاضل روح اور دانش اور یہ دانیل کے حوالے سے ذکر ہے, بادشاہ خود کہہ رہا ہے. کیونکہ اس میں ایک فاضل روح اور دانش اور عقل اور خوابوں کی تعبیر اور عقدہ کشائی اور حل مشکلات کی قوت تھی. اسی دانیل میں جس کا نام بادشاہ نے بیلتشفر رکھا تھا. بیلتشفر. پس دانیل کو بلوا وہ مطلب بتائے گا. آمین. آمین. کیا یہاں پہ ذکر ہے؟ بادشاہ نبوکد نظر نے بنی اسرائیل جس کو وہ غلام بنا کر لے آیا تھا بابل میں, کیا کیا؟ اپنے خواجہ سراؤں کو جو اس کے گھر کے اندر تھے ان کو بھیجا غلام نیشن کے اندر, اور کیا کہا؟ اس غلام نیشن میں ایسے لوگ ڈھونڈو جو کریکٹر کے اچھے ہوں, جن کا ریلیشن شپ ہو خدا کے ساتھ, فاضل روح ہو ان کے ساتھ, اور پھر کیا ہو؟ فیتھفل ہو, اور کیا ہو؟ ان کے اندر کریج ہو اور وزڈم ہو اور ان کے پاس نالج ہو. ایسے لوگوں کو ڈھونڈو ان کے اندر سے. اور پھر بادشاہ خود کہہ رہا ہے دانیل کے حوالے سے, کیا کہہ رہا ہے؟ کہ اس کے اندر ایک فاضل روح موجود ہے, اس کے اندر he has a relationship with God, so his identity is کہ اس کے اندر ایک فاضل روح یعنی روح القدس اس کے اندر موجود ہے. the character, a relationship with God. یہ ہے ایک مسیح کی حقیقی پہچان. آج پہچان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, پہچان کے اوپر بات ہو رہی ہے. پہچان حاصل کرنا چاہتے ہیں لوگ, لیکن اپنی اصلی پہچان سے واقف نہیں ہے. ہماری اصلی پہچان جو ہے ہمارا کریکٹر, ہمارا ریلیشن شپ, ہمارا ایمان, ہمارا کیا, ہمارا وزڈم, نالج اینڈ کریج, یعنی ہمت ہمارے اندر جرت کتنی ہے. یہ ساری چیزیں دانیل کے اندر موجود تھیں, اور دانیل خدا کی نگاہ کے اندر اور بادشاہ کی نگاہ کے اندر مقبول ہوا. اب جب ساری چیزیں آپ کے اندر ہوں گی تو پھر آپ بھی مقبول ہوں گے. یسوع مسیح کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ انسان اور خدا دونوں کی نگاہ میں کیا ہوا؟ مقبول ہوا, کیونکہ اس کے اندر یہ ساری چیزیں موجود تھی. اگر آپ کے اندر آپ کی ٹرو آئیڈینٹی ہوگی تو پھر آپ خدا کی نگاہ میں
اور انسان کی نگاہ میں مقبول ہونا شروع ہو جائیں گے. اور جو ہی آپ مقبول ہوں گے, the challenge will come, the war for identity. Then ابلیس جو ہے وہ اٹیک کرے گا. اس سے پہلے شاید نہ کرے, کیونکہ آپ کی پہچان ہی نہیں ہے, آپ کے پاس آئی ڈی کارڈ ہی نہیں ہے. جب آئی ڈی کارڈ آ جائے گا تو پھر کیا کرے گا؟ پھر وہ اٹیک کرنا شروع کرے گا. اینڈ the war begins. کیا ہوا؟ بادشاہ کے مقبول ہو گیا دانیل. ایسے ہی ہوا. کس کس کو پتا ہے دانیل کے بارے میں کیا ہوا؟ وہ بادشاہ کے خاص وزیروں میں شامل ہو گیا. نبوکت نظر کی بات کر رہا ہوں, خاص لوگوں میں. کیوں؟ کیونکہ بادشاہ دیکھ رہا تھا کہ اس جیسا کوئی شخص نہیں ہے میرے پاس. چاہے یہ غلام ہی ہے, لیکن اس کے اندر ایک ایسی چیز موجود ہے جو اور دوسروں میں نہیں ہے. وہ ہے اس کے اندر پاک روح, روح القدس, فاضل روح اس کے اندر موجود ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ اپنے خدا کے ساتھ حقیقی ریلیشن شپ میں بندھا ہوا ہے. اس کا کریکٹر اچھا ہے. He is faithful. کیسے اس نے جانا کہ he is faithful؟ وہ اس فیتھ کے اوپر قائم ہے. جو ہی بادشاہ نے ان کو بلایا محل کے اندر, تو کیا کیا گیا؟ ان کے آگے طرح طرح کے کھانے رکھے گئے, خوبصورت ایسی کزین جو کبھی انہوں نے کبھی دیکھی نہیں تھی. ایسی توانائی بخش کھانے, دمبے, کڑھائیاں, حلیم, مچھلی, سیزن ہے مچھلی کا, فرائیڈ فش, بیک فش, زنگر فش, فنگر فش, طرح طرح کی ڈشز. When they saw all these dishes in front of them, they recall their faith. کیا کیا انہوں نے؟ اپنے فیتھ کو چیک کیا. They were faithful. They checked all these things and they said, no, میں یہ نہیں کھا سکتا, یہ میرے ایمان کے مترادف ہے, نہیں ہے, یہ متضاد ہے, میں یہ نہیں کھاؤں گا, ہم یہ نہیں کھائیں گے, ہمیں ساگ پات دے دو, ساگ پات دے دو. وہ حیران ہونے لگے, بھی سارے لوگ تو یہ کھاتے ہیں, اس لیے تو گبرو جوان ہیں. ہاں, ہم لوگ خیبر کی طرف گئے, وہاں پہ دیکھا جو پٹھان ہے وہ گلا انہاں دی بڑیاں ریڈ ریڈ نے. پوچھا بھی یہ کیوں تاڑیاں ریڈ ریڈ گلا ہوندیاں؟ وہ کہندے جی دمبے دی چربی کھانے ہیں, دمبے کی چربی اور کہوہ پیتے ہیں زعفران والا, تو وہ جو گالیں جو ہیں ریڈ ہو جاتی ہیں. ہاں, وہ بھی کہنے لگے بھی بابل کی بہترین چیزیں آپ کے سامنے موجود ہیں, یہ جو گالیں ریڈ ہیں یہ ان کی وجہ سے ہیں. لیکن خدا کے لوگوں کی پہچان یہ ہے کہ ہماری گالیں ان کی وجہ سے ریڈ نہیں ہوتی, ہماری گالیں تو خدا کے ساتھ ریلیشن شپ کی وجہ سے ریڈ ہوتی ہیں. ہماری پہچان تو وہ ہے, ہم کیوں ان چیزوں پر تکیہ کریں؟ جب میں خدا کی حضوری سے نکلوں گا تو میرے چہرے پر خدا کا نور ہوگا, خدا کی پہچان. My faith is my identity. My faith is my identity. 40 دن تک موسیٰ پہاڑ پر رہا, کچھ نہیں کھادا نے. 40 دن پہاڑ پر رہا, خدا کے ساتھ بات کرتا رہا, کچھ نہیں کھایا. نیچے اترا تو دا بی پی لو سی. ہاں جی, بی پی ہائی سی. ہاں, آج صبح تو لے کے شام تک دا روزہ رکھ لو, بہانے نہیں موک دے. بھائی صاحب I have a problem. بھئی تسی خدا دی حضوری چ جا رہے ہو,
He'll keep you safe. When you are in front of God, وہ تو اپنے پروں کے سایہ کے نیچے آپ کو پناہ دے دے گا. اس کی حضوری کیسی عظیم ہے کہ وہ آپ کو چھپا لیتا ہے اپنے پروں کے سایہ کے نیچے. وہ آپ کو پناہ دے دیتا ہے. آپ بھول جاتے ہیں آپ نے کچھ کھایا کہ نہیں. میں اکثر جب روزہ خدا چاہتا ہوتا ہے کہ میں روزہ رکھوں تو میں کھانا بھولتا ہوں. سب سے پہلے مجھے بھول جاتا ہے کہ میں نے کھانا تھا, یاد ہی نہیں رہتا. تو پھر مجھے خدا یاد دلاتا ہے یہ روزہ ہے, یہ میں نے تجھے چاہتا ہوں کہ تو روزہ رکھے. موسیٰ جب پہاڑ سے اترا 40 دن کے بعد, تو نہ اس کو بلڈ پریشر ہائی تھا, نہ لو تھا, نہ شوگر لو تھی, نہ شوگر ہائی تھی, بلکہ لوگ کہہ رہے تھے اپنا چہرہ چھپا لے کیونکہ ہم تجھے دیکھ نہیں سک رہے. This is our true identity. دانیل کے بارے میں یہی ہوا. وہ جڑے کزین کھان والے سن, قصور تو جا کے مچھی کھان والے سن, ہاں جی, یا بشیر دی مچھی کھان والے سن. خدا دے لوکاں نوں دیکھیا, وہ چارے ساگ پات کھا کے جدو بادشاہ حضور گئے, ان کے چہرے ان کزین کھانے والوں کے چہروں سے زیادہ پر منور نظر آئے. When you stand on your faith, when you stand firm on your faith, God protect you from everywhere. He is your energy. وہ تیری توانائی ہے, وہ تیری جان کا پختہ ہے. ضرورت نہیں ہے ڈابر چمن پراش کھان دی, اودے نال طاقتاں نہیں مل دیاں. طاقت چاہیے, توانائی چاہیے, خدا کی حضوری میں آ جائے. خدا کی حضوری توانائی دے گی. ہاللیلویا. میں پرسنل ایکسپیرینس اس لیے بیان کرتا ہوں کیونکہ I've been go through all these things. بادشاہ کے سامنے پیش ہوئے جنہاں نے کزینہ کھادیاں سن, ٹھڈ کڈے ہوئے سن, تے دوجے پاسے ساگ پات والے سن, فلیٹ بیوٹیفل باڈیز, پرنور چہرے. حیران ہو گئے, اسی تے بیسٹ خوراک دیتی, انہاں نے تے کچھ کھادا ہی نہیں. اے تے گوبھی کھاندے رہے نے بیچارے, اے تے ساگ کھاندے رہے, پالک کھاندے رہے نے, سبزی خور نے. لیکن ان کے چہرے ان چہروں سے زیادہ خوبصورت, پر رونق, پر منور ہیں, پر نور ہیں. This is presence. When you stand firm on your faith, your true identity, پھر خداوند سرفرازی آپ کو دیتا ہے لوگوں کے آگے. کیا چیز؟ کریکٹر, ریلیشن شپ, فیتھ, وزڈم, نالج اینڈ کریج. اور یہی وجہ ہوتی ہے, یہ آپ کی آئیڈینٹی بھی ہے, اور یہی وجہ ہے عداوت کی بھی. آپ کے کریکٹر کی وجہ سے ہی آپ سے دعوت رکھی جائے گی, آپ کے ریلیشن شپ کی وجہ سے ہی آپ سے دعوت رکھی جائے گی, آپ کے فیتھ کی وجہ سے آپ سے دعوت رکھی جائے گی, آپ کے نالج, آپ کی وزڈم, آپ کی کرج کی وجہ سے آپ سے دعوت رکھی جائے گی. بیکاز یو آر ڈفرنٹ. دانیل کے لیے بھی ایسا ہی کیا گیا. انہوں نے دیکھا یار ایک بندہ غلام, سائی, چوڑا, یہ سانو سکھائے گا, یہ کول فاضل روح. آج پاکستان میں بھی یہی ہوتا ہے. وہ یہ باپ دادا ساڑھے کوڑا چکتے رہنے تھے, اے ساڑھے تو حکمرانی کرے گا. That is why there is no law. ہم نہ وزیر اعظم بن سکتے ہیں, نہ پریزیڈنٹ بن سکتے ہیں, نہ آرمی چیف بن سکتے ہیں, نہ چیف جسٹس بن سکتے ہیں. Why? They are afraid of our identity. They are afraid. Our country is afraid of Christian identity because we have more wisdom, more knowledge, more courage, more faith than majority.
This is our identity. मुकाबला करके देख ले, फेथ में भी मुकाबला करके देखें. जो पाकिस्तानी मसीहों का ईमान है वो दुनिया में गिना जाता है कि इन जैसा ईमान नहीं है. करज भी ऐसे ही है, नॉलेज भी. इनके जितने मर्जी फाजल आलम फाजल बैठ जाएं, खुदा का कलाम ऐसा थोड़े की मानत पड़ता है, चुप हो जाते हैं सारे. Our identity, our faith. इसी वजह से अदावत है. इन्हां नूं थल्ले ही रखो, उत्ते ना आ जान किते. लेकिन खुदावंद के कलाम में लिखा है, वो मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है. हालेलुया. अगर दुनिया आपसे दावत रखेगी, डोंट वरी, ही इज विद यू. कौन कौन कौन? वो बैक बेंचर्स. कौन है? अदन यीशु. कौन आपके साथ है? खुदावन यीशु मसीह हमारे साथ है. उसने कहा मेरे नाम के बायस सब लोग तुमसे अदावत रखेंगे, पर जो आखिर तक क्या करेगा? बर्दाश्त करेगा. और एक जगह लिखा है जो आखिर तक कायम रहेगा मैं उसे जिंदगी का ताज दूंगा. सेम है, दोनों आयतें सेम है. The crown will be given. When your faith is tested, your identity will be tested, and if you are still firm in your identity, he will give you a crown. He will exalt you. समझ आई कि नहीं? कि नहीं? ज्यादा आ गई है. लेकिन आज क्राइसिस क्या है? क्राइसिस क्या है आज की जनरेशन का? मैं अपने साथ के जितने लोग बैठे हैं उनको निकाल के अगली जनरेशन की बात कर रहा हूं. The next generation, the new generation has an identity crisis. That is why JCTV Alpha Omega Church started teen conference. क्यों हमने शुरू किया था? This is the only reason. Identity नहीं है. जल्दी से जो है लोगों के हाथों में आ जाते हैं, लोगों के फेथ को पकड़ लेते हैं. नहीं नहीं यार, चंगा फेथ है साढ़े नालों. हाँ, बिकॉज दे हैव आइडेंटिटी क्राइसिस. न्यू जनरेशन की बात कर रहा हूं. क्या क्या है आइडेंटिटी क्राइसिस में? क्या क्या है? डायरेक्शनलेस है न्यू जनरेशन. जिनिया क्या है? क्या न्यू जनरेशन क्या है? हाँ, तू उन्हें नल खेड़ उन्हीं देर. क्या है न्यू जनरेशन? डायरेक्शनलेस. क्यों? जेड़ा सोशल मीडिया आंदा है ਉਹਦੇ ਤੇ जुट जाते हैं. They don't know how to use it. What is the benefit? What are the reasons to use something? They don't have direction. क्यों? क्योंकि चर्च ने उन्हें बताया ही नहीं है कि उनकी आइडेंटिटी क्या है. मैं शुक्र करता हूं कि यूथ हमारे चर्च में बैठा होता है. बाबे घर बैठे होंगे ने. शुक्र है खुदा दा. दूजे चर्चा च बाबे आए होंगे ने तो यूथ घर बैठा होंदा है. साडे चर्च यूथ पहले आ जाता है तो बाबे घर बैठे होते हैं. शुक्र है खुदा बंदा. क्यों? वी आर टेलिंग देम द ट्रू आइडेंटिटी इन क्राइस्ट. दे नो. वी ट्रेन देम. इनको हमने बताना शुरू किया कि इनकी पहचान क्या है. दे आर नॉट डायरेक्शनलेस नाउ. एओसी का यूथ डायरेक्शनलेस नहीं है. दे हैव डायरेक्शन. लेकिन न्यू जनरेशन की आपको बता रहा हूं बात, डायरेक्शनलेस है. इनकी आइडेंटिटी इनको पता ही नहीं है क्या है. बाहर जाना चाहते हैं, पाकिस्तान की नाम भी नहीं लेना चाहते, पाकिस्तान का छाप भी नहीं लगाना चाहते. बल्कि आजकल तो एक नई दौड़ चल गई है,
پاکستان ہو یا نہ ہو ہمیں یہ چاہیے, یہ نمونہ چاہیے سانو. پاکستان جائے بھاڑ میں, پاکستان کے ادارے بھاڑ میں جائیں, ہمیں یہ نمونہ ضرور چاہیے. آج کل کیوں؟ کیونکہ the new generation have no direction. جو بھی انہیں چھوٹی سی امید نظر آتی ہے اس کے پیچھے چلے جاتے ہیں. We don't have a plan as a nation. Church has no plan for the new generation. That's why they are directionless. ابھی تو ختم نہیں ہوا. دوسری چیز نیو جنریشن میں آئیڈینٹی. Underestimate the power of God. They don't know power of God. وہ سوچتے ہیں کہ وہ جو نینجا پاور نینجا اور پاور رینجرز کے اندر میں سے ایک خدا ہے ہمارا. ہاں, وہ جو سپر پاور ہے نا, وہ انرجی, وہ ہے خدا ہمارا. They don't know God. They underestimate the power of God. They don't know کہ جس خدا پر ایمان رکھتے ہیں وہ تو پوری دنیا کو خلق کرنے والا خدا ہے. اس نے روشنی کو بنایا, اس نے ٹھنڈر کو بنایا, اس نے زمین پانیوں کو, سب چیزیں اس کی تخلیق ہے. He is most powerful. He is sovereign God. He is great God, Almighty God. اور سمجھتے ہیں our God is a Superman, Spider-Man. Spider-Man. He is not a Spider-Man. He is not a Superman, Batman. He is not a man. He is God. He became a man. وہ انسان ضرور بنا, لیکن وہ انسان بنا جو نیا انسان ہے, نیا آدم ہے, جو خدا کی شبیہ پر ہے. اس کے پاس تو نہ کوئی فینسی گاڑی ہے, اس کے پاس نہ تو نیٹ ہے, اس کے پاس کوئی تھنڈر بولٹ نہیں ہے, بٹ جو وہ کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے. That is our God. That is our God. یہ آج کی جنریشن میں کمی ہے. They underestimate the power of God. تیسری چیز کیا آئیڈینٹی کرائسس میں؟ ایگو ہے. کیا جی؟ ذرا اونچا بولیں. کیا؟ سمجھ نہیں آئی. انہا پرستی ہے, کانفیڈنس نہیں ہے, انہا پرستی ہے. جو میں کہہ دیتا ہے پتھر تے لکیر ہو گیا. This is ego. انسان کی سب راہیں راست نہیں ہیں. ہاں آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں, لیکن جو بندہ کانفیڈنٹ ہوگا وہ ایگو نہیں رکھے گا, وہ اپنی بات میں دلائل رکھے گا, آرگیو اس کے پاس ہوگا, اور وہ پھر اس کو لنگر آن نہیں کرے گا. He will stop that argue when somebody is discouraged him. کبھی بھی کوئی عقل مند شخص جو ہے وہ آرگیو نہیں کرتا, وہ خاموش ہوتا ہے. آرگیومنٹ, جھگڑا کون کرتے ہیں؟ ایگو والے لوگ. کون کرتے ہیں جی؟ ایگو والے لوگ. پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری ایگو والے لوگوں سے بھری پڑی ہے. آج کا چرچ ایگو والے لوگوں سے بھرا پڑا ہے. بیکاز they don't know the identity. ایگو. لیکن یسوع مسیح کیا چاہتا ہے؟ یہ خدا کے کلام میں لکھا ہے, دوسروں کو اپنے سے بہتر جانو. تو پھر ایگو تو نہیں ہوندی. کی خیال ہے؟ میں یاسمین کو اپنے سے بہت بہتر جانتا ہوں. میں بہت سارے کام ایسے نہیں کر سکتا جو یہ کر سکتی ہے. اس میں کیا مسئلہ میرے لیے؟ When you endorse people, when you recognize their true identity, when you endorse
جس طرح بھائی چرچ میں خدمت کا کام کرتے ہیں میں نہیں کر سکتا. سو آئی اپریشیٹ. ایگو نہیں ہے, کانفیڈنس ہے. لیکن آج کی نیو جنریشن کے اندر کیا ہے؟ یسوع نے کیا کہا؟ پہلے اپنی خودی کا کیا کر؟ سمجھ نہیں آئی کہ ڈینائی یور ایگو فرسٹ اینڈ دین کم ود می, فالو می. اسی کی کرنے ہیں؟ فالو کرتے رہنے ہیں, ایگو بھی نال رکھی ہوں. نہیں خداوند اینوں نہیں میں چھڈ سکدا, آئی ایم سم تھنگ, آئی ایم سم تھنگ. میرے نال اچھی گٹار ہی کوئی نہیں بجاتا. کیوں بھائی یار تہاڈی گل نہیں کر رہا, کیوں جی؟ میرے نال اچھا کوئی میسج نہیں دیندا. ایگو. پہلے اپنی خودی کا انکار کر, اپنی صلیب اٹھا. کس کی صلیب؟ اپنی چک لو. تسی سارے لوکاں دی بھی چکی ہوندی ہے, سمجھے؟ ہمارے نا بڑی بری عادت ہے. کل میں شادی میں ہی تھا, تو وہ رہتے ایبٹ آباد میں ہیں لیکن وہ کلندر آباد میں شادی کر رہے تھے, وہ پرانے گھر میں. ہم نے انہیں پوچھا کہ آپ نے وہاں پہ کیوں نہیں کی؟ وہاں پہ آپ کو زیادہ فیسلٹیز تھی, آپ کے پاس جگہ تھی, آپ کے پاس زیادہ, آپ نے یہاں پہ کیوں کی؟ وہ کہتے تھے کہ یہاں پہ ہمارے رشتہ داروں کو آنے میں آسانی ہے. مطلب کہ اپنی صلیب اٹھانی ہے لیکن دوجیاں دی بھی چک لینی ہے اپنے ہوتے. نو, میں نے کہا کہ ان کو آپ نے انوائٹ کیا تھا یہاں پہ بھی, اور وہ انوائٹ کیے ہوئے وہاں پہ بھی آ سکتے تھے. اوور ریئیکشن جو ہے وہ آپ کے لیے بھی مسئلے کا باعث ہوتا ہے, دوسروں کے لیے بھی. کیا خیال ہے؟ میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ نہیں؟ سو وین یو آر فالوئنگ کرائسٹ, you have to just carry your own cross, not somebody else's cross. اس کو اپنی سلیب اٹھانے دے. ایڈے تسی پولے نہ بنو, اینے کرٹیس بننے کی ضرورت نہیں. اس کو اپنی سلیب اٹھانے دیں. آپ اپنی سلیب اٹھائیں, اپنی ایگو کو جو ہے وہ سرنڈر کریں اور کرائسٹ کو فالو کرنا شروع کریں. آج کی جنریشن میں ایگو بہت زیادہ ہے, لیکن میں آپ کو بتاتا چاہوں ٹو دا نیو جنریشن, فرسٹ آف آل, if you want to follow Christ, you have to surrender your ego. اپنی خودی کا کیا کرنا ہے؟ انکار کرنا ہے. آمین؟ نہیں سمجھ آئی؟ پھر آج آئیڈینٹی کرائسس میں ڈس اوبیڈینس بہت زیادہ ہے, نافرمانی. آپ کو کیا پتا ماما, ہمیں زیادہ پتا ہے. آپ پرانے دور کے لوگ ہیں, اور بھئی کننا کو پرانا دور ہے, کوئی 10-20 سال دا ہی فرق ہے. ڈس اوبیڈینس, کوئی کام کہہ دو, آواز مار دو, ہاں جی اتھوں دوروں ہی کہی جانا پاپا یس, آنا نہیں ہے. ڈس اوبیڈینس. نافرمان جو لوگ ہوتے ہیں جو کسی کی عزت نہیں کرتے, وہ اسپیشلی ابلیس کے انڈر ہوتے ہیں. کیونکہ نافرمانی جو ہے اس کی بنیاد کس نے ڈالی تھی؟ جدو کہنا نا جھوٹاں دا باپ, جھوٹوں کا باپ, تو نافرمانہ دا باپ بھی وہی جے. ہاں جی, جڑے نافرمان لوگ نے انہاں دا بھی پیو وہی ہے. نیو جنریشن, یوتھ, ابلیس کون ہے؟
وہ لوگ جو ڈس اوبے کرتے ہیں اپنے پیرنٹس، ان کا باپ ہے نا. کو میں تھامس دی کڑی ہاں، میں جوید دی کڑی ہاں، میں وسیم دی کڑی ہاں، میں نکسن دی کڑی ہاں، میں جوید راؤف دا منڈا ہاں. نو نو نو، تہاڈا باپ کون ہے؟ ابلیس. کیونکہ وہ نافرمان ہے، اس نے خدا کی ریسپیکٹ نہیں کی. آپ اپنے ماں باپ کی ریسپیکٹ نہیں کرتے. 10 کمانڈمنٹ کے اندر لکھا ہے اپنے ماں اور باپ کی عزت کر. نہ صرف آپ اپنے ماں باپ کی جو ہے عزت نہیں کرتے، بلکہ خدا کے کلام کی بھی عزت نہیں کرتے. دس از آئیڈینٹی کرائسس نیو جنریشن کے اندر. پھر کیا جی؟ انفارمیشن تو ہے، ویکیپیڈیا، گوگل، ٹھیک ہے، آل انفارمیشن، ویبز، گیمز، سب کچھ، لیکن نالج نہیں ہے. نالج نہیں ہے. انفارمیشن اور نالج میں فرق ہوتا ہے. ہم اسکولوں میں انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے نہیں جاتے، ہم اسکولوں میں نالج حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں. ہم یونیورسٹیز میں انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے نہیں جاتے، ہم یونیورسٹیز کے اندر نالج حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں. ہم خدا کی حضوری میں جو ہے انفارمیشن لینے کے لیے نہیں آتے، ہم خدا کی حضوری میں نالج اینڈ وزڈم لینے کے لیے آتے ہیں. Our God provide us knowledge and wisdom, not information. لیکن آج کی نیو جنریشن انفارمیشن کے پیچھے ہے. انفارمیشن 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 انفارمیشن، not after knowledge and wisdom, but in identity. 6 چیزوں میں کون کون سی چیز ہے؟ بولیں. کریکٹر فرسٹ، ریلیشنشپ ود گاڈ، فیتھ، کریج، وزڈم. کتنی انفارمیشن ہے. دانیل دی زندگی، دانیل دے بارے چ نبوت نظر کی کہہ رہا ہے؟ فاضل روح، عقل سے بھرا ہوا شخص، عقدہ کشا. آپ نے شاید یہ ورڈ بھی نہ کبھی سنے ہو. اس کی فراست کی انتہا نہیں. سلیمان کے بارے میں کہا پوری دنیا میں اس جیسا حکمت والا شخص ہی کوئی نہیں تھا. انفارمیشن نہیں لکھا ہوا. کیا لکھا ہوا ہے؟ حکمت، وزڈم. اس کو خداوند سے اس نے انفارمیشن نہیں مانگی کہ میں نو ایدی بھی انفارمیشن دے، ایس بندے دی انفارمیشن دے، ایس بندے دی انفارمیشن دے، ایس گیم دی انفارمیشن دے، ایس بندے دی، ایس ڈرامے دی انفارمیشن دے، ایس فلم دی انفارمیشن دے. نہیں. کیا مانگا خدا سے؟ اس نے حکمت اور حکمت مانگی تھی، اور تو کچھ نہیں مانگا. خدا سے کیا مانگا؟ حکمت مانگی. جب اس کو فاضل روح مل گئی تو اس جیسا بادشاہ روئے زمین کے اوپر کوئی دوسرا نہیں ہے آج تک بھی. So your true identity is not information, but کیا ہے؟ knowledge. 2 منٹ اور لوں گا. کر دو گے؟ The war has begun. War for the identity. The war جاری ہو گئی ہے. نویں جنریشن نو بچا لو، انہوں نے مسیح دی حقیقی پہچان دے دو. The true identity in Christ. کیا لکھا ہے؟ Stand firm. قائم رہو. جو آخر تک برداشت کرے گا، اسٹینڈ فرم رہے گا، پھر اس کو کیا ملے گا؟ He will be saved, he will be crowned, he will be authorized. سمجھو؟
ਲੋਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਕਰੂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰਨ, ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਹੁਣ ਮੌਜਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਵਿਛਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਟਸ ਨਾਟ ਲਾਈਕ दैट। क्या लिखा है? आखिर तक बर्दाश्त करेगा, ही विल बी ऑथराइज्ड देन। पहले तो गुजरो तो सही हो। अगर मौत के साया की वादी से गुजरते ही नहीं तो चोटी का मजा कैसे हासिल किया जा सकता है? क्या ख्याल लीडर्स? अगर आप क्राइसिस में से नहीं गुजरते तो जॉय को कैसे एंजॉय कर सकते हैं? क्राइसिस आएंगे और जॉय होगी। बट इफ you will stand firm, you will be saved, you will be crowned, and you will be authorized. Amen? Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord.